الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو واش روم تک جاتے جاتے راستے میں ہی ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، اور کئی ایسے ہی ہوں گے جن کا بستر میں پیشاب نکل جاتا ہے، اور پھر کچھ ایسے ہوں گے جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو پیشاب بار بار آتا ہے۔ تو یہ پیشاب کا نکل جانا، اس کو کہتے ہیں یورینر انکانٹینس۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آخر ان کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کے علاج پہ بات کریں گے، اور کچھ ایسی خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، پیشاب کا نکل جانا، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ مثلاً اسٹریس انکانٹینس، کھانستے وقت پیشاب کا نکل جانا، چھینک دیتے وقت پیشاب کا نکل جانا، وزن اٹھانے پر پیشاب کا نکل جانا، اورج انکانٹینس، شدید حاجت آئے اور وہ اس کو روک نہ پائے، اوور فلو، پیشاب آپ نے کر لیا لیکن مکمل مثانہ آپ کا خالی نہ ہوا اور بعد میں قطرے نکلتے رہیں، تو ان کی وجوہات کیا ہے؟ یہ آخر کس وجہ سے ہوتا ہے مسئلہ؟ تو نمبر 1، مثانے کے پٹھے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے پیشاب جو ہے وہ کنٹرول پٹھے نہیں کر پاتے اور پیشاب نکل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مردوں کے اندر پروسٹیٹ کا بڑھ جانا، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آنا، پیشاب کی دھار جو ہے وہ کمزور ہو جانا یا پھر قطرے آنا، اور خواتین میں ڈلیوری کے بعد کمزوری ہو جانا یا مینوپاز کے بعد ہارمونز کی خرابی ہو جانا۔ تیسرے نمبر پر اعصابی کمزوری، اس میں شوگر کا مرض ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل L4 L5 ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر انفیکشن یا مثانے کی سوزش، اس میں پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، بار بار آتا ہے اور پیشاب کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیشاب جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور فیکٹر ہوتا ہے ایج کا۔ جب ایج زیادہ آپ کی ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو اس میں اعصاب آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں، پٹھے آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر حرارت جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور آپ کا پیشاب جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا۔
تو اس کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز ہوتی ہے جس کو کیگل ایکسرسائز کہتے ہیں۔ کیگل ایکسرسائز کیسے کی جاتی ہے اس کا سارا طریقہ آپ کو یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر کیفین کو کم کریں۔ کیفین یعنی چائے اور کافی، اس کو کم سے کم پئیں۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے اس وزن کو آپ کم کریں۔ چوتھے نمبر پر اپنی غذا کو اچھا کریں، خوراک کو اچھا کریں، اچھی غذا کھائیں، طاقت والی چیزیں کھائیں جن میں آپ کو حرارت ملے، ٹھنڈی چیزوں سے آپ اوائڈ کریں، ان سے بچیں۔ اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہوتا ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر حکماء ہر مریض کی تشخیص گرم مزاج کر کے کرتے ہیں۔ وہ جب بھی آپ کی نبض دیکھیں گے، آپ کا قارورہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کے جسم میں گرمی بڑھی ہوئی ہے، آپ کے اندر حرارت زیادہ ہے، اس وجہ سے آپ کے یہ مسائل ہیں۔ پھر آپ کو وہ ٹھنڈی دوائیاں دیتے ہیں۔ ٹھنڈی دوائیاں کھانے سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کثرت سے جو مریض ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ تو اس لیے ایسی ادویات سے، ایسے حکیم سے، ایسی تشخیص سے آپ بچیں۔ تو ایک آسان سا نسخہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تخم کدو لے لیں، ان کو آپ صاف کر کے 50 گرام لے لیں۔ تخم خشخاش لے لیں، یہ بھی آپ 25 گرام لے لیں۔ ازگن ناگوری لے لیں 25 گرام، اور تل سفید لے لیں، یہ بھی 25 گرام لے لیں۔ مغز بادام آپ 50 گرام لے لیں۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ صفوف بنا لیں، اور 1 چمچ آپ صبح نہار منہ پانی سے لے لیں۔ پانی بھی گرم ہونا چاہیے، اور دودھ اگر ہو تو بھی نیم گرم دودھ ہو، اس کے ساتھ لے لیں، اور رات کو سونے سے پہلے آپ 1 چمچ لے لیں۔ تو انشاءاللہ جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، خواتین ہو، بچے ہوں، سب کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ تو یہ زیادہ تر اعصابی عضلاتی کا مسئلہ ہے، اور یہ نسخہ آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر شہد ملا کے معجون بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو کچھ دن آپ اس کو کھا لیں، 1 مہینہ تک، انشاءاللہ ساری کمزوری آپ کی دور ہو جائے گی، اور آپ فٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے پیشاب کو کنٹرول نہ کرنا، وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔